يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضادين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجتا وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأدخل اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا من غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم صر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد العجلة 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 يا صاحب الزمان العجلة 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 يا صاحب الزمان العجلة العجلة يا صاحب الزمان صلوات صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلوات تو پڑھو بیٹے، صلوات تو پڑھو بیٹے. آواز بلند کر صلوات. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات کو پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. تو فقیر بآواز بلند تر صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے فقیر بآواز بلند تر صلوات. ہمارے ان ساعات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اس گھر میں رحمات کے نزول کے لیے صلوات پڑھیں. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تشریف لایا تو امام علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے فلان، کیا تو جانتا ہے کہ خداوند عالم نے ہر شخص کے لیے 2 فرشتے معین کر رکھے ہیں. ایک فرشتہ ہر انسان کے دائیں کندھے پر معین ہے، دوسرا فرشتہ انسان کے بائیں کندھے پر ہر وقت موجود رہتا ہے. دائیں کندھے والا فرشتہ اس کام کے لیے معین ہے کہ وہ ہر انسان کی اچھائیوں کو لکھتا رہے. اسی طرح بائیں کندھے والا فرشتہ، اس کے ذمہ ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرے، چاہے وہ گناہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے کسی بند کمرے میں ہو، چاہے ایسی جگہ پر ہو جسے کوئی اور نہ دیکھ سکتا ہو، تو اے بائیں سائیڈ والا فرشتہ، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گناہ تو نے نوٹ کر لینا ہے. اور اس کریم ذات کی کرامت تو دیکھیں کہ جو کچھ دائیں فرشتے والے نے لکھ دیا وہ لکھ دیا، لیکن بائیں فرشتے والے کو روکا جاتا ہے کہ اے بائیں سائیڈ والا فرشتہ تو رک جا، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے تو اس کا برائی لکھی ہی نہیں جاتی. تو امام فرماتے ہیں بائیں سائیڈ والا فرشتہ اس کام پر معین ہے کہ وہ انسان کی برائیاں لکھے. تو امام اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے فلاں، تجھے ایسا کام نہ بتاؤں جس سے تیرے دائیں سائیڈ والے فرشتے بھی مصروف ہو جائیں، بائیں سائیڈ والے فرشتے بھی مصروف ہو جائیں. اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں بآواز. تو اس نے استفسار کیا، مولا بتائیں. تو مولا نے کہا
کہ اہل بیت کی شان پر صلوات بھیجا کر، تیرے دائیں سائیڈ والا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جائے گا، بائیں سائیڈ والا مٹانے میں مصروف ہو جائے گا تیرے گناہ۔ آیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں؟ تو ایک اور جگہ امام نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر لعنت بھیجا کر، اس سے بھی دونوں فرشتے ایک ہی وقت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سورہ کے اختصار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد صرف 3 آیات کا ذکر آیا ہے، جس میں 10 الفاظ ہیں اور تقریباً 48 حروف ہیں۔ آیا اس کا اختصار، اس صورت کا مختصر ہونا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے فضائل بھی کم ہوں گے؟ کیا اس سورہ کا قرآن کی سب سے مختصر صورت ہونا، آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی باقی صورتوں سے اس کی فضیلت بھی کم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کسی شخص کا اشارہ کر کے گزروں گا، آپ کو سمجھ آ گیا تو لطف آئے گا، نہ آیا تو واضح کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی شخص کا طویل القامت ہونا اس کو باعث فضیلت نہیں بناتا، جس طرح کسی شخص کا بڑی عمر والا ہونا اس کو باعث فضیلت نہیں بناتا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیمرے بند کرو، لائٹ بند کر دو، لائٹ جلدی بھئی، لائٹ جلدی بھئی۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب ان کی کرسی پر زبردستی بیٹھ گیا تو اس نے ہر شخص سے بیعت لینا شروع کی۔ جس طرح ہر شخص سے وہ بیعت لے رہا تھا، تو اسی طرح اس نے ایک خط لکھ کر ایک شخص کو ارسال کیا جو اس کا والد تھا۔ اس نے پالا پوسا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے جو بیعت مانگ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب اس کو خلیفہ بنا رہے تھے تو اس وقت علی کہاں تھے؟ علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، اس کو کیوں معین کیا ہے؟ جناب توسی نے، محقق توسی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو درج کیا ہے کہ جب اس شخص کو خلیفہ بنا رہے تھے تو اس وقت علی کہاں تھے، اور اس کو کیوں خلیفہ بنایا ہے؟ وہ شخص جس کو عبارت لکھنی نہیں آتی، وہ شخص جو مجھے خط لکھ کر بھیج رہا ہے تو اس میں لکھ رہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا خلیفہ یعنی جسے اللہ نے معین کیا ہو، لیکن مجھے لوگوں نے معین کیا ہے، یعنی جس کو ایک عبارت لکھنی نہیں آتی اس کو تم نے اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، نبی کی کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ اچھا، کوئی تو فضیلت کی وجہ ہوگی، کوئی تو آپ نے معیار رکھا ہوگا اس کو خلیفہ بناتے ہوئے۔ تو جو خط لے کر آیا ہوا تھا اس نے کہا چونکہ اس وقت سب سے بڑا اس محفل میں وہی تھا اس لیے اس کو خلیفہ بنا دیا۔ آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آواز بلند تر صلوات، کونی آواز آنی پہ ایک بار آواز بلند تر صلوات۔ اس کے خلیفہ کے والد نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ اس کو خلیفہ بنا دیا، تو جو خط لے کر گیا تو اس نے کہا تھا چونکہ سب سے بڑی عمر والا وہی تھا اسی وجہ سے اس کو ہم نے خلیفہ بنا دیا۔ تو اس کے والد نے جواب دیا کہ اگر یہ معیار ہے آپ لوگوں کا تو میں اس کا باپ ہوں، اور خلیفہ مجھے ہونا چاہیے، اسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں سارے۔
تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ جس طرح کسی شخص کا بڑی عمر والا ہونا اس کو باعث فضیلت نہیں بناتا، اسی طرح کسی چیز کا چھوٹا ہونا بھی اس کی فضیلت کو کم نہیں کر دیتا۔ یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس صورت کو پڑھنے کا اپنا وتیرہ بنا لے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، نماز میں، نماز نافلہ میں، نماز واجب میں، جب جب اس کو وقت ملے اگر وہ یہ صورت پڑھتا رہے، تو خداوند عالم نے ذمہ داری لی ہے کہ جب یہ قیامت کے دن اس دن آئے گا جب کسی کو پانی تک میسر نہیں ہوگا، تو ہم اس شخص کو کوثر کے پانی سے سیراب کر دیں۔ آواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند تر صلوات۔ اچھا، یہ تو ہوا اس کا قیامت کے دن کا فائدہ۔ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرے تو اس کو قیامت میں کیا فائدہ ملے گا؟ آیا دنیا میں بھی کسی شخص کو اس صورت کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جاڑا صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعرات کو مغرب سے پہلے اس صورت کی تلاوت کرے 100 دفعہ، ایک تسبیح اس کی پڑھے، تو خداوند عالم اس کو دنیا میں خواب کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب کرے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ فائدے ہو گئے اس کی تلاوت کے۔ اس کے معانی کتنے بلند ہیں، معانی کے حساب سے یہ صورت کن بلندیوں پر فائز ہے، اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو اس کا شان نزول سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس صورت کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی کا جواب ہے یہ سورہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے اولاد کی نعمت سے نوازا، 2 بیٹے یکے بعد دیگرے عطا کیے، پہلے جناب قاسم ان کی وفات ہو گئی، اس کے بعد جناب عبداللہ جیسی نعمت عطا کی، وہ بھی واپس لے لی۔ جب کوئی اولاد نہ رہی نبی کی تو مشرکین مکہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ اب یہ ابتر ہو گیا ہے۔ ابتر ایسا شخص جس کی نسل باقی نہ رہے، ابتر ایسا شخص جس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر نابود ہو جائے، جس کو کوئی یاد رکھنے والا نہ ہو۔ جب یہ طعنہ ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نبی اکرم بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے تو نبی نے اپنی عبادت کو بڑھا دیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کر کے پھر اپنی مطلب کی طرف واپس آؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ طعنہ دیا گیا تو روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ نبی نے کسی کے سامنے یہ شکایت کی ہو کہ یہ دشمن میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ خدا سے شکایت کی ہوگی نہیں، انسانوں سے، صحابہ سے شکایت کی ہوگی نہیں۔ کوئی پوچھے مجھ سے کہ تجھے کیسے پتا کہ نہیں شکایت کی، تو میں جواب دوں گا کہ نبی کے اٹھنے بیٹھنے اوڑھنے ہر کام کو ذکر کرنے والے صحابہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کو ذکر کرتے کہ نبی نے کسی سے جا کر شکوہ کیا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں خدا کو بھی شکایت نہیں کی۔ آپ کہیں گے کہ تو کیسے جانتا ہے؟ خدا کو بتانے کے لیے کوئی نعرہ تھوڑی لگانا پڑتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کر کوئی اونچی آواز میں کہے گا تو تب یا اللہم صلی علی محمد
وآل محمد۔ خدا کو بتانے کے لیے اگر کوئی بندہ بند کمرے میں بیٹھ کر بھی خدا سے بات کر دے تو بات ہو جاتی ہے۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ خدا کو بھی نہیں کہا، تو میں کہوں گا کہ وہ خدا جو نوح کی چھوٹی سی آہ پر پوری کی پوری دنیا کو تباہ کر دے تو وہ نبی کی آہ پر بھی پوری دنیا کو تباہ کر دیتا۔ نبی نے شکایت نہیں کی، اس لیے یہ لوگ اپنی قدموں پر چلتے رہے۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اچھا، جب کوئی شکایت نہیں کی، آیا خدا نے کوئی جواب نہیں دیا؟ خدا نے کوئی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ فوراً قرآن آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے اور یہ صورت لے کر نازل ہوئے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے تجھے اولاد کثیر عطا کی ہے۔ اب بے شک تجھے پہلے روک دیا گیا تھا کہ تو اپنی عبادت کو کم کر دے، لیکن اب اتنی بڑی تجھے نعمت عطا کی ہے کہ آج کے بعد تو اپنی نمازوں کو بڑھا دے اور ساتھ ساتھ قربانی بھی کر۔ ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ نامراد رہے گا، تیرا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو تجھے تانا دے رہا ہے بے اولادی کا، وہ بے اولاد مرے گا، اس کے ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے ذکر کرنے والے تا قیامت رہیں گے۔ صلوات پڑھیں سارے۔ ایک اور چھوٹی سی روایت ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنی رسیوں کو تم شیعوں کے درمیان پھینک رکھا ہے، کیونکہ وہ شخص جس کے اعمال قبول ہی نہ ہوتے ہوں ادھر شیطان کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اعمال قبول ہونے ہیں تو علی و ولی کے چاہنے والوں کے قبول ہونے ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنے جال اہل بیت کے محبین کے لیے خاص کر رکھے ہیں، وہ صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ان حالات میں بھی ثابت قدم رہے، گمراہ نہ ہو، فرماتے ہیں ان شیعتنا لو استقاموا، کہ اگر ہمارے شیعہ شیطان کے اتنے جالوں کے باوجود بھی محفوظ رہیں، انہیں شیطان گمراہ نہ کر سکے، تو وہ ایسی منزلت پر فائز ہو جائیں گے لو استقاموا، اگر وہ ثابت قدم رہیں، لصافحتہم الملائکہ، تو آسمان سے فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے نازل ہوں گے۔ وہ زمین پر قدم نہیں رکھیں گے بلکہ فرشتوں کے پروں پر ان کے پاؤں ہوں گے۔ شرط کیا ہے؟ استقاموا، یعنی مستقیم رہیں، شیطان انہیں گمراہ نہ کر سکے۔ یہی ہے، بلکہ نہیں، سورج کی گرمائش ان تک نہیں پہنچے گی، ان کے سروں پر بادل خدام کی طرح ان کے سروں پر سایہ کر کے پھریں گے، اور ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ لو استقاموا۔ دعا ہے خداوند عالم سے کہ وہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ بار الہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، بار الہ تجھے محمد و محمد کی پاک آل کا واسطہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ بار اللہ، بار خدا، ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما، خاص طور پر نانا ابو خادم حسین جو اس گھر کے مرحومین ہیں، میرے اللہ سب کی بخشش فرما۔ میرے اللہ جو زندہ ہیں ان کو طول عمر عطا فرما، ہر طرح کی بیماری، خاص طور پر آج کل کی جو وبا آئی ہوئی ہے، میرے اللہ ان سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ اس گھر میں اپنی رحمات کا نزول فرما۔ میرے اللہ
اس گھر میں اپنی رحمات کا نزول فرما میرے اللہ جو بے اولاد ہیں میرے اللہ ان کو اولاد نبینا عطا فرما خاص طور پر غلام اصغر بھائی میرے اللہ اس کے علاوہ جو بے اولاد ہیں جن نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں میرے اللہ ان سب کی دعائیں پوری فرما میرے اللہ بے اولادوں کو اولاد نبینا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار وسیع عطا فرما میرے اللہ جو رزق دیا ہے انہیں حلال راستوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ انہیں امام کا سپاہی بنا میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں میرے اللہ اگر کوئی گناہ رہ جائے میرے اللہ تو تو بخشنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے میرے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما آخر میں سب سے اساسی دعا میرے اللہ ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان میں شمار فرما اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی ہون جناب سامنے ذاکر اہل بیت منتظر مہدی صاحب پن انہاں تو فوراً بعد جناب علامہ ڈاکٹر محمد قاضی